پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو لاک ڈاؤن ہے اس میں بتدریج کمی کی جائے گی، کوئی دکانیں کھولی جائیں گی، لوگوں کو سہولیات دی جائیں گی کہ وہ اپنا کاروبار زندگی بھی چلا سکیں۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ آئی تھی، جس کا کہ وفاقی وزیر پلاننگ اسد عمر نے بھی ذکر کیا کہ اگر یہ لاک ڈاؤن زیادہ عرصہ پرسسٹ کرتا ہے، لمبا چلتا ہے، کرونا کی پینڈیمک، تو اس کے جو ہماری معیشت پہ اثرات ہیں اس میں بے روزگاری خوفناک حد تک بڑھ سکتی ہے اور 1,80,00,000 لوگ بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ تو یہ والی کنسیڈریشنز بھی ہیں، جہاں ایک طرف لوگوں کی زندگیاں بچانی ہیں، وہاں کاروبار زندگی بھی چلانا ہے۔ مشکل فیصلے ہیں جو اس وقت حکومت لے رہی ہے۔ اب ان فیصلوں میں پیچھے حکومت میں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، اور بہت کچھ کیا ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے پنڈی اسلام آباد میں، اس کی سب سے زیادہ جو خبر ہوتی ہے اور پہلے خبر ہوتی ہے، اور جو ابھی تک سٹرائک ریٹ ہے، اگر کسی بیٹسمن کا آپ دیکھیں تو 70% سٹرائک ریٹ کسی بیٹسمن کا ہو تو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اچھا بیٹسمن ہے۔ اور سیاسی طور پہ شیخ رشید احمد وفاقی وزیر برائے ریلوے، ان سے اچھا کوئی سیاسی بیٹسمن نہیں ہے۔ وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ آج کابینہ میں فیصلہ ہوا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے، اس حوالے سے تمام لوگ ایگریڈ تھے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک خوفناک سینیریو بتایا گیا کہ معیشت کی یہ تباہ حال ہونے جا رہی ہے۔ ایک تو سب سے امپورٹنٹ آپ ہیں جو کہ کاغذ نکال لیتے ہیں۔ میں انرجی کا ممبر ہوں، لیکن آئی پی پی کی کاپی میرے پاس نہیں، آپ کے پاس ہے۔ پہلے مجھے کاپی بھیجیں۔ باقی کابینہ ساری متفق تھی کہ لوگ لاک ڈاؤن کوئی نہیں ہے، اور میں نے ان سے اپیل کی ہے کہ 10 تاریخ کو ہم 40 ٹرینیں چلائیں گے۔ 140 نہیں چلاتے، محدود چلائیں گے، تیسرا حصہ چلائیں گے، آدھی سواری بٹھائیں گے اور فاصلہ رکھیں گے۔ اور میں نے ان سے مطالبہ کیا ہے آج کیبنٹ میں پرائم منسٹر سے کہ شٹر ڈاؤن کو اوپن کیا جائے۔ لوگوں کو پولیس بھی پکڑ کے لے جاتی ہے، اور شٹر ڈاؤن بھی ہے ناکام قسم کا۔ اور اگر عید سے 15 روزے تک آپ نے شٹر ڈاؤن اوپن نہ کیا تو اس ملک میں سفید پوش آدمی مرے گا۔ یہ مانگنے والے نہیں مریں گے جو 2006 سے لگے ہوئے ہیں پے رول پہ بے نظیر انکم سپورٹ کے، 2006 سے لگے ہوئے ہیں پیسے لینے کے لیے، یا بیلچا اور سریا لے کے اور گینتی لے کے بیٹھے ہیں۔ وہ دکاندار مر جائے گا جس کی دکان کا کرایہ بھی دینا ہے، جس کی دکاندار میں عید کا سیزن کا سامان بھی پڑا ہے، جوتے بھی ہیں، کپڑے بھی ہیں، لیلن بھی ہے، لون بھی ہے، لٹھا بھی ہے، کیمرک بھی ہے، وہ کدھر جائے گا؟ مجھے امید ہے کہ کل پرسوں فیصلہ ہو جائے گا لاک ڈاؤن کا، 9 تاریخ تک کے کھول دیا جائے۔ شیخ صاحب، اس میں مشکلات کیا آ رہی ہیں؟ کیونکہ کابینہ میں بیٹھ کے یقیناً پروجیکشنز بھی دی گئی ہوں گی کہ جناب مشکلات یہ آ رہی ہیں، صوبہ سندھ جو ہے وہ ایک عجیب راگ لاپ بیٹھا ہے۔ صوبہ سندھ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی اموات ہو رہی ہیں وہ لاک ڈاؤن نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اب صوبہ سندھ بھی راضی ہو گیا ہے، سب سے زیادہ کیسز اور اموات لاک ڈاؤن کے بعد کراچی میں ہیں۔ تو ملا تو شاہ جی مراد علی شاہ صاحب کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا، مرکز کے کچھ نہیں آیا۔ اگر ہم مل کے چلتے، بہتر رائے سے چلتے، بہتر لائن اور لینتھ میں چلتے تو مرکز اور صوبے کے بہتر حالات ہوتے تو شاید لوگ بھی زیادہ اطمینان ہوتا اور مطمئن ہوتے۔ اچھا شیخ صاحب، آپ کی وزارت میں جو ریلوے بند ہوئی، آپ کی جتنی ٹرینز چلتی تھیں اتنی نہیں چل رہی تھیں، اس سے ریلوے کو بھی کچھ نقصان ہوا ہے پچھلے 1-1.5 ماہ میں؟ 5 ارب روپیہ پر مہینے کا ہمارا نقصان ہے، 5 بلین روپیز۔ اور اگر ہمارے پاس جولائی کے پیسے نہیں ہیں، سر عام آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، جون کی تنخواہ دیں گے، اگر ہمیں جولائی میں اس حالات میں دینی پڑے تو حکومت دے گی، ریلوے منسٹری کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ حکومت کے پاس پیسے ہیں کیونکہ حکومت کی ٹیکس ریونیو کلیکشن جو ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے۔ حکومت میں دیکھیں نا، ایک تو قرضے کی قسط آگے چلی گئی عمران خان کی دانش مندی سے، اور ایک 1.04 بلین ان کو مل گیا، 5-6 دن میں اور پیسے ان کو مل رہے ہیں۔ حکومت نے 1,20,00,000 لوگوں کو پیسے دیے تھے تو دیے نا۔ اور حکومت جو ہے وہ اگر خدا نخواستہ بیماری نہ مڑی، کرونا وائرس سے زیادہ بہتر ہو کے نکلے گی۔ اگر بیماری بڑھ گئی اور لاشوں کے ڈھیر لگ گئے تو پھر تو بڑی مشکل ہے، ورنہ عمران خان اس کرونا وائرس کو بھی بہتر ہینڈل کر کے نکلے گا۔ اچھا شیخ صاحب، آئی پی پیز کا آپ نے ذکر کیا، اس حوالے سے جو میٹنگز ہوئیں، آپ ان میٹنگز کا حصہ بھی رہے، کیبنٹ کمیٹی آن انرجی، تو جو معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں، کیا آئی پی پیز کی ڈیفنس اسی کیبنٹ کمیٹی آن انرجی میں بھی ہو رہی ہے، یا کہ وہاں پہ حالات کچھ آپ کو مختلف نظر آئے تھے؟ کوئی مختلف نہیں ہے۔ دیکھیں نا، 3 مہینے ابھی تو وہ جسٹس ہی نہیں بنا، جسٹس افضل کا نام آ رہا تھا، کیوں نہیں بنا؟
اس کے بعد 3 مہینے ہیں, پھر شوگر کی طرح فورینزک رپورٹ میں 3 مہینے کے 4 ہو جائیں گے. 6 مہینے کا تو ویسے ہی فیصلہ ہے, لیکن آپ نے اپنا کیس اور پروگرام بہت زبردست پروگرام کیا آئی پی پی پہ. آئی مسٹ اپریشیٹ یو. شیخ صاحب ہمیں تو اپریشیٹ کریں, لیکن یہ آواز تو آپ کافی عرصے سے ان لوگوں کے خلاف اٹھاتے رہے جو بڑے بڑے مافیاز ہیں. اب چینی کی بھی آ گئی رپورٹ, گندم کی بھی آ گئی, نتیجہ تو کچھ نہیں نکلا نا. دیکھیں ہم تو ایوب خان کے وقت سے لگے ہیں. یہ طاقتور لوگ کمزور نہیں ہو سکے, کمزور طاقتور ہو گئے, یہ طاقتور سے طاقتور ہو گئے. ہر پارٹی میں, ہر کیبنٹ میں یہ 3 لوگ ہیں. یہ 50 پیارے جو ہیں اور گینگ آف 5 جو ہے, یہ پاکستان کا مقدر ہے, اس سے نجات نہیں مل سک رہی. عمران خان ایک واحد آدمی تھا جس کا نہ کارخانہ تھا, نہ جس کی کوئی ایسا انٹرسٹ تھا. اسی سے آخری امید ہے کہ وہ ان کو قانون کے شکنجے میں لائے, ورنہ تو سب ماسی ویڑا بنایا ہوا ہے انہوں نے. ایک علی بابا اور 40 چور ملے ہوئے ہیں یہ سارے. ایک عمران خان ہی ہے جس سے آخری امید ہے. اگر یہ امید بھی پوری نہیں اترتی تھی پھر اللہ ہی جانے کون بشر ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جب آج سے 2 ہفتے پہلے کیبنٹ کی میٹنگ کی صدارت کی تھی, اس میں یہ فیصلہ کیا کہ آئی پی پیز کے فورینزک کے لیے کمیشن بنایا جائے گا اور رپورٹ پبلک کی جائے گی. وہ رپورٹ پبلک ہوگی اور کمیشن اناؤنس ہو گیا 2 ہفتے میں, یا کل پرسوں امید رکھیں اس کی؟ میرا نہیں خیال یہ فورینزک رپورٹ اس کی آؤٹ ہوگی, کیونکہ میں نے اسد عمر سے کل کمیٹی میں کاپی مانگی. میں نے آپ کا نام لے کے مانگی, آن ریکارڈ آ گئی ہوگی, آج کل ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے. میں نے کہا ارشد شریف کے پاس کاپی ہے تو مجھے کاپی دو, میں ممبر ہوں. اس نے کہا جو میری کاپی تھی وہ بھی چلی گئی ہے واپس کدھر چلی گئی منسٹر صاحب کی کاپی؟ مجھے نہیں پتا کدھر چلی گئی. نہیں تو میں نے اسے کہا بھئی میری کاپی دو. 5 آدمیوں کے پاس یہاں کاپی تھی انرجی میں. اس نے کہا جو میری کاپی تھی وہ بھی واپس چلی گئی ہے. اب اس پہ بھی کوئی پروگرام نہ کر دینا خدا دا واسطہ ہی. اچھا چلے, اس پہ پروگرام نہیں کرتے, لیکن اس رپورٹ کے حوالے سے جو آپ بھی تحفظات, اس سے پہلے جو میٹنگز ہوتی رہی آپ تحفظات تو ریز کرتے رہے کہ جی تیل چوری ہو رہا ہے فیول کاسٹ کی مد میں, اور جو بلینز کے پروفٹس اس میں ظاہر کیے گئے, ایکسیس پروفٹ, ایک تو جائز منافع ہوتا ہے, ایکسیس پروفٹس, تو ان لوگوں پہ ہاتھ کبھی بھی نہیں ڈالا جائے گا؟ اتنے عرصے سے آپ جدوجہد کرتے آ رہے ہیں, آواز اٹھاتے آ رہے ہیں. میں تو مایوس ہو گیا ہوں. صرف عمران خان آخری ہوپ ہے, اگر وہ بھی نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں. تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے آپ یہ نالج میں لے کے آئے چیز کہ جناب جو منسٹر صاحب ہیں جنہوں نے کیبنٹ کمیٹی اور انرجی, آپ نے اسد عمر کو لگایا اسی مقصد کے لیے تھا, اور رپورٹ آنے سے تھوڑا عرصہ پہلے کہ جناب آپ اس کے اب چیئرمین بن جائے, ان سے بھی رپورٹ لے لی گئی, آج آپ لائے وزیر اعظم کے نوٹس میں. یہ وزیر اعظم کے نوٹس میں ہوگا نہیں. آج کل یہ نہیں ہو سکتا کہ اسد عمر اور وزیر اعظم کے نوٹس میں 2 مختلف چیزیں ہوں, کیونکہ جب میں نے وزیر اعظم کو یہ کہا کہ بھئی یہ 18ویں ترمیم پہ کیا میٹنگز ہو رہی ہیں اسد عمر کی, اور یہ میں نے کہا آپ کے نوٹس میں ہے کہ جو نیب قانون میں کوئی ترمیم نہیں ہو رہی اور ان کی طرف سے کوئی ایجنڈا آیا ہوا ہے. میں نے کہا آپ کے نوٹس میں اسد عمر جو ملاقاتیں کر رہا ہے؟ اس نے کہا میرے نوٹس میں ہے. اگر اس کے نوٹس میں یہ بھی میٹنگ ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس کی کاپی کس نے واپس لی ہے, یہ تو اس کو ہی پتا ہوگا نا. تو آپ کہنا میں نے پرائم منسٹر سے 1 to 1 ملاقات میں یہ بات کہی کہ اپوزیشن سے مذاکرات ہو رہے ہیں بارگین کرنے کے لیے 18ویں ترمیم پر, گیو اینڈ ٹیک کرنے کے لیے, اور نیب کو قانون میں ترمیم آ رہی ہے اور اس میں لوگ ترمیم دے رہے ہیں, اور اس میں اسد عمر مذاکرات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میرے نوٹس میں ہیں, کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے مجھے امید نہیں ہے یہ کامیاب ہوں گے, لیکن نیب کا قانون بھی تبھی ٹھیک ہوگا جب سارے یہ ٹھیک ہو جائیں گے. شیخ صاحب یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ آپ نے بہت اہم بات بتائی کہ اسد عمر صاحب, حالانکہ اسد عمر صاحب اوپنلی تو نہیں, اب ظاہری بات ہے اگر شیخ رشید صاحب ایک بات کہیں تو بڑا دل گردہ چاہیے ہوتا ہے اسے کانٹرڈکٹ کرنے کے لیے. اسد عمر صاحب نے ابھی تک پبلکلی آپ کا اسٹیٹمنٹ کا نام, کیونکہ غالباً آپ نے ایک اور پروگرام میں بھی یہ ذکر کیا تھا, اس طرح سے ڈینائل نہیں دیا, لیکن ایک اس طرح کا ہے کہ ہاں نیب قوانین کے حوالے سے تو بات چیت ہو رہی ہے تو اس حوالے سے رابطے, لیکن 18ویں ترمیم, اور کیا 18ویں ترمیم اگر اپوزیشن 2/3 میجورٹی چاہیے جس میں پیپلز پارٹی نون لیگ کے بھی لوگ ہوں گے تو وہ ویسے ہی سائن کر دیں گے جیسے پہلے کیے تھے انہوں نے؟ جب میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ قمر جاوید باجوہ پہ یہ سارے سائن کریں گے, آپ سارے لوگ منہ اٹھا کے اس طرح دیکھتے تھے. اچھا پھر آپ نے میرے اتنی کٹ لگائی, کی کہ نہیں کی؟
شیخ صاحب بابا اگر 18ویں ترمیم میں نے تو پہ کبھی یہ اسد عمر تو گستاخی نہیں کر رہا کی تو نا. کوئی اور تو کر رہا ہوگا نا, وہ نیب پہ ہی کر رہا ہوگا. میں مان لیتا ہوں وہ نیب پہ ہی مل رہا ہوگا, نیب کے قوانین پہ مل رہا ہوگا, پر 18ویں ترمیم پہ بھی کوئی مل رہا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ نیب کا قانون اور 18ویں ترمیم الگ الگ چلیں گے. تو یہ اس میں کوئٹ پرو کو کیا ہوگا, گیو اینڈ ٹیک کیا ہوگا اس میں؟ اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. آپ کو سب کچھ پتا ہے ارشد عمر, سب کچھ پتا ہے. شیخ صاحب دیکھیں, آپ کی جتنی آگہی ہے نا اتنی ہماری بالکل بھی نہیں. آپ ڈیسیژن میکر ہیں, آپ کا ایکسس ہے کوریڈور میں. ہم تو ایک چھوٹے سے اسٹوڈیو میں بند ہیں. اس کا یہ مسئلہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوگا آگے بھی. دیکھیں نا, جب میں یہ کہتا تھا ان کو باہر جانے دو, انہوں نے چلے جانا ہے, نواز شریف نے, آپ کہتے تھے چلے, میں نے دیکھ کس طرح پلیٹس اوپر نیچے گئی ہیں ان کی سٹاک ایکسچینج کی طرح. منٹ منٹ میں سٹاک ایکسچینج ایسے تھا جیسے توبہ استغفار. اس کے بعد کبھی آپ نے دیکھا کہ اس کی پلیٹس اوپر ہوئی نیچے ہوئی؟ اور اب شہباز شریف صاحب آ گئے, انہوں نے, ان کا خیال تھا کہ میں یہاں جاؤں گا اور لاشوں کے انبار ہوں گے اور لاشوں کے انبار میں میری سیاست چمک جائے گی. اسے لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. وہ ہاتھ جوڑ رہا ہے, اللہ کا واسطہ ہے باہر جان دو. اچھا, تو کیونکہ اس نے بھائی کا آپریشن کروانا ہے کرونا کے دنوں کے بعد. اچھا, اب دوبارہ شہباز شریف صاحب باہر جانے کی کریں, کیونکہ آپریشن آپ کے موکل آپ نے کہا تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری ہو جائے گی. کل وہ نیب میں پیش بھی ہوئے لیکن گرفتاری سے بچ گئے. تو یہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے بچ گئے یا؟ نہیں, میں نے کہا عید کے بعد ہوں گے. اچھا, عید کے بعد بچتے نہیں ہیں وہ, ان کا کیس سیریس ہے. بہت سارے ٹارزن جو ہے نا, اس نے جنسنگ پی لی ہے. اس نے ادھر کے بھی پکڑنے ہیں اور ادھر کے بھی پکڑنے ہیں عید کے بعد. نیب نے. میں اور کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ آپ اور پھر وہ کل نائب تردید جاری کرے گا, وہ آپ 7 کالم کا خبر لگا دیں گے. جیسے میں نے کہا کہ 2 موکل ہیں میرے پاس, میری چھوٹی خبر تھی, ان کی 7 کالمی خبر تھی. اب یہ کہوں گا کہ ٹارزن کی واپسی ہو رہی ہے جن سنگھ کو پینے کے بعد, تو وہ کہیں گے جناب نہیں, ہم کوئی ٹارزن کی واپسی نہیں کر رہے. ویسے یہ جن سنگھ پی کے ٹارزن پکڑے گا کس کو؟ ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی بیلنس کرنا ہے نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا وہ بیلنس نہ کرے. ادھر سے بھی ادھر سے بھی. آپ کے بہت ساری باتیں سچ ہونے جا رہی ہیں, جو آپ کی خواہشیں ہیں وہ بر آنے جا رہی ہیں. نہیں, ہماری آپ کی خواہشیں جو ہیں وہ خبریں بننے جا رہی ہیں. اس سے اچھا جملہ میں کیا کہوں آپ کے پروگرام. شیخ صاحب, ہماری تو کوئی بھی خواہش نہیں ہوتی, ہم تو صرف رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں معاملات کو. آپ وہاں بیٹھ کے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ جیسا ایک منجھا ہوا سیاستدان, عرصہ دراز سے وزیر بھی رہا, بلکہ جہاں وزارت کی بات آ گئی اور اتنی وزارتیں آپ نے کی, انفارمیشن منسٹر بھی آپ پہلے رہے ماشاءاللہ, اور بہت اچھی آپ نے منسٹری آف انفارمیشن چلائی بھی. شبلی فراز صاحب ایک یقیناً اچھے آدمی ہیں, لیکن آپ یہ کنفرم کریں گے کہ آپ کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ شیخ رشید صاحب انفارمیشن منسٹر بن جائیں, اور آپ نے کس وجہ سے انکار کیا؟ دیکھیں, شبلی نے مانی کیا نا, شبلی فراز زبردست آدمی ہے. آپ کو ایک فیس چاہیے تھا ٹی وی پہ, وہ حاضر ہے. پیچھے جو ٹیکنیکل ٹیم ہے ٹک 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 ٹک, وہ بھی عاصم باجوہ موجود ہے. اور موبائل فون کا دور ہے, فیس ایک چاہیے تھا, فیس ہے. اور پیچھے جس نے سارا معاملہ لائن اپ کرنا ہے وہ باجوہ ہے. اور اتنی بڑی زبردست کسی نے, میرا خیال ہے, یہ ٹیم بنائی ہے. مجھے تو جب پہلے کیبنٹ بن رہی تھی اس وقت خان صاحب نے یہ کہا تھا, پہلے دن ہی 2, میں نے کہا نہیں, میں نہیں کر سکتا, مجھے یہ ایکسیڈنٹ ہونے والی اور 1861 کی پٹڑی والی ٹرین ہی قبول ہے. وہ بڑا مشکل جاب ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں, مجھے خیال تھا کہ یہ دونوں بڑے منجے ہوئے لوگ ہیں. باجوہ کے ساتھ میری بڑی دوستی تھی جب وہ ملٹری سیکٹری تھے پریزیڈنٹ مشرف کے, ڈپٹی ملٹری سیکٹری. تو شبلی سے تو ابھی سلام دعا ہوئی ہے میری, کل پرسوں صحیح طرح جب وہ وزیر بنا ہے. سو بڑی زبردست ٹیم ہے, لیکن سماج بڑا ظالم ہے, نظام بڑا ظالم ہے, حالات بڑے ظالم ہیں. اس میں نتیجہ دینا, رزلٹ دینا بڑا مشکل کام ہے. تو یہ ظلم, حالات جو ہیں وہ ہر آدمی انفارمیشن منسٹری سے توقع رکھتا ہے کہ یہی ٹھیک کر کے دے, کیونکہ اب گھر میں کرونا ہے اور چہرے دیکھ دیکھ کے گھر والے بھی جو ہے ان کا جی بھر گیا, اس لیے وہ ٹی وی لگا لیتے ہیں کہ چلو ٹی وی دیکھو. سو ٹی وی دیکھنے والوں کی تعداد جو ہے گھر والوں سے بات چیت کرنے والوں سے زیادہ ہے. تو اس لیے ٹی وی بڑا امپورٹنٹ ہو گیا, اور خاص کر ان دنوں میں بڑا امپورٹنٹ ہو گیا. عید کے بعد اور امپورٹنٹ ہو جائے گا.
ویری انٹرسٹنگ. ہر چیز آپ عید کے بات کر رہے ہیں اور اس سے پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی آپ عید اور قربانیوں کا ذکر کرتے تھے جو کہ ساری کی ساری چیزیں اسی طرح ہوئیں. تو یہ جو کرونا کی پینڈیمک ہے اسی کی وجہ سے کیونکہ لوگوں نے ٹی وی زیادہ دیکھنا شروع کر دیا, انفارمیشن منسٹری سے ایکسپیکٹیشن زیادہ تھیں, تو ڈاکٹر فردوس عاشق اوان اسی کی کیجویلٹی بنی. کیا ہوا اس میں؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو, ورنہ اس نے جو اس پہ الزام لگے وہ تو بہت چھوٹے چھوٹے الزام ہیں, ویسے ہی نہ ہونے کے برابر ہے ویسے ہی, لیکن مسئلہ کچھ اور ہے. لیکن یہ ٹیم ٹھیک ہے, لیکن ایک میان میں دو تلواریں آتی نہیں. میرے استاد کہا کرتے تھے شورش کشمیری, لیکن باجوے نے تو کیونکہ سکرین پہ نہیں آنا اس لیے مقابلہ کوئی نہیں ہے. لیکن میرے استاد کہا کرتے تھے کہ سیاست میں ایک پورٹ فولیو پہ دو وزیر جو ہے اسٹیٹ منسٹر اور منسٹر کا چلنا بھی بڑا مشکل کام ہے. ابھی تو پہلا ہی دن گزرا ہے, ذرا 27ویں گزر جائے, تراویاں شراویاں, آج کل تو تراوی بھی آن لائن ہو رہی ہے, عید شید گزر جائے, پھر آپ دیکھیں سیاست نکھرے گی تو پتہ لگے گا کون کہاں کھڑا ہے اور کہاں بیٹھا ہے. اچھا شیخ صاحب, سنا ہے اعظم خان صاحب نے بلا کے استعفیٰ لے لیا, کیا وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر وہ لے سکتے ہیں استعفیٰ؟ وہ بادشاہ کس طرح لے سکتے ہیں؟ اعظم خان دیکھیں, اعظم خان میں آج ہی اسے ملا, میں نے ان کو کہا کہ بھی بڑے چھائے ہوئے ہیں خبروں میں. دیکھیں اعظم خان نے وہی کام کرنا ہے جو اسے پرائم منسٹر نے کہنا, لیکن یہ کام پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے تھا. اصولاً یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر استعفیٰ بھی لینا ہے تو پرائم منسٹر کو لینا چاہیے تھا. اعظم خان, یہ لوگ جو اٹھتا ہے اعظم خان پہ, ابھی اعظم خان نے وہی کرنا ہے جو عمران خان نے اسے کہنا ہے. یہ لوگ کیونکہ عمران خان کے خلاف بات نہیں کر سکتے تو عمران خان پہ سارا, اعظم خان پہ سارا نزلہ ڈال دیتے ہیں. بھئی یہ جو ہو رہا ہے عمران خان کی طرف سے ہو رہا ہے, آپ سارا نزلہ اعظم خان کی طرف ڈال دیتے ہیں. جب آدمی نکل ہی جائے تو پھر سیدھی بات کرے, جو اندر کی بات ہے وہ کھل کے کرنی چاہیے بندے کو. اعظم خان, میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں, وہ جو کام کرتا ہے ظاہر ہے پرائم منسٹر کے کہنے پہ پڑتا ہے, کامن سینس بندے میں ہونی چاہیے. اگر اتنی بھی نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ اچھا, کامن سینس کی آپ نے بات کی, کہا جاتا ہے کہ کامن سینس اور پولیٹیکل کامن سینس جہانگیر ترین صاحب میں تو بہت زیادہ ہے, انہوں نے بھی اعظم خان کا نام لیا. دیکھیں میں جہانگیر ترین ایک پی ٹی آئی کا اہم آدمی تھا. یہ لوگ بہت جلدی, میں کسی سے اتنی جلدی تعلقات نہیں خراب کرتا, میرے اس سے کوئی تعلقات نہیں تھے نہ ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذرا برا وقت آئے تو ایک دم ہی آدمی پر بوچھاڑ نہیں کر دینی چاہیے. اب 4-5 ایم این ایز نے اس کی حمایت میں نے اخبار میں بیان پڑھا ہے, لالی نے دیا ہے, غلام نے دیا ہے, اس نے دیا ہے, خواجہ شراز نے دیا ہے, راجہ ریاض نے دیا ہے. 4-5 ایم این اے اخبار میں اگر بیان دیں تو وہ بندہ تو اہم ہی ہوتا ہے, لیکن عمران خان چھوڑے گا نہیں. جو بھی آ گیا اس فرنزک رپورٹ میں, یہ اس نے ایک نہیں کئی مرتبہ قوم کے سامنے عہد کیا کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, ذخیرہ اندوزوں کو. تو ایک جہانگیر ترین کیا 10 جہانگیر ترین بھی ہوں تو وہ جہانگیر ترین تو 3 ارب کی سبسڈی آئی پی پی. نواز شریف کے خاندان کا کیوں نہیں نام لیتے جو 22 ارب روپے کی سبسڈی لے گئے؟ اچھا وہ بھی نام لے لیتے ہیں, چلے 22 ارب کی وہ سبسڈی ہو گئی, 3 ارب کی جہانگیر ترین, آپ 22 کی جگہ 40 ارب کی سبسڈی ڈال دیں, اس پہ 40 کی جگہ 100 ارب کی سبسڈی ڈال دیں, نواز شریف پہ ڈال دیں, شہباز شریف پہ ڈال دیں, آصف زرداری. جو 3000 ارب کی سبسڈی آئی پی پی میں گئی ہے وہ رپورٹ کدھر ہے؟ چلیں چھوڑے پاس چلیں لیکن اس پہ آپ کیوں پیچھے ہوتے ہو؟ آپ کے پاس ہے, آپ نے لی ہے, آپ کے خلاف تحقیقات ہو سکتی ہے, ایف آئی اے یہ بھی انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے کہ آپ کے پاس کہاں سے آئی. بالکل کر سکتی ہے شیخ صاحب, اس میں ایسی کون سی بات ہے, ایکشن لیکن آپ ہی نے لینا ہے. میں آپ کے ساتھ, میں صحافت اور صحافیوں کے ساتھ. نہیں یہ بات تو آپ کی ہے, ہمیشہ سے آپ آزاد صحافت کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں. اچھا جو معاملات چل رہے ہیں, آپ بار بار عید کا ذکر کر رہے ہیں, اب عید کی اگر ٹائمنگ دیکھیں تو 3 ہفتے کا ڈیلے ہو گیا ہے. چھوٹی والی جو رپورٹ ہے صرف 3 ارب روپے کی, یہ چینی کی سبسڈی والی. تو جہانگیر ترین کا پولیٹیکل پروفائل آپ نے کہا 4 پولیٹیشنز نے بیانات دیے جو آپ نے اخبارات میں پڑھے تو بندہ اہم ہوتا ہے. میں ایک دن بیٹھ کے لسٹ دیکھ رہا تھا, جو 2018 میں تقریباً 40 کے قریب پولیٹیکل فیملیز پنجاب کی, جہانگیر ترین صاحب کی وہ تصویریں بھی ہیں, ان کا جہاز بھی استعمال ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کا وہ پٹا, وہ دوپٹہ پٹا جس کو کہتے ہیں, وہ بھی انہوں نے ان کو ڈالا ہوا ہے اور لا کے ملاقاتیں کروا رہے ہیں. تو 40 ایم این اے کا مطلب ہے تقریباً 80 ایم پی اے بھی. تو عید کے بعد آپ یہ والے پولیٹیکل شو کی بات کر رہے ہیں؟
دعائی خدا کی یہ خاندان عدت کے دن پورے نہیں کرتے، یہ حکمرانوں کے ساتھ چلتے ہیں، یہ کسی راشد کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، یہ سارے حکمرانی کی وجہ سے ان کے گلوں میں رومال ڈالے گئے یا دوپٹے ڈالے گئے یا جو ڈالا گیا. ان کو پتا تھا کہ عمران خان پرائم منسٹر بن رہا ہے. میں اور چوئی شجاعت جا رہے تھے، ہمیں پتا لگا کہ جناب علی الہی بخش سمرو پرائم منسٹر بن رہا ہے. ہم نے وہیں ڈبہ بنوایا، ابھی راستے میں ہی تھے تو وہاں سے فون آ گیا کہ جنیجو کا فیصلہ ہو گیا. جو ہمارے ساتھ دو تھے وہ لڑک گئے، وہ وہیں لڑک گئے. انہوں نے کہا جی ہم نے تو جنیجو صاحب کی طرف نہیں جانا. میں اور شجاعت جنیجو کی طرف گئے، اوپر سے پھاڑا اس کے لکھا محمد خان جنیجو، جناب اللہ بخش سمرو کا پھاڑ دیا اوپر سے صفحہ. یہاں تو اس قسم کی سیاست ہے. وہ کون تھا جو آیا تھا پیرس کے، کیا نام تھا اس بینک، شوکت معین قریشی. معین قریشی کو فون کر رہا تھا سرتاج عزیز، قریشی صاحب آپ کی کمر تو وہی ہے نا، وہی ہے جو میری والی کمر ہے. میں کہا یا پروردگار، یہ سرتاج عزیز کی کمر والی کون سی عورت پرائم منسٹر آ رہی ہے؟ اللہ جنت نصیب کرے. مجید ملک کے پاس گیا، میں نے کہا میں بڑا ڈسٹرب ہوں، اس کی کمر والا پرائم منسٹر آ رہا ہے. اس نے مجھے بتایا کہ وہ تو معین قریشی کو پیرس کے نائٹ کلب میں فون کر رہا، کافی ہاؤس میں فون کر رہا تھا کہ آپ کی ایچکن. یہ اس ملک میں ایسے فیصلے ہوئے، کسی نے سوچا تھا شوکت عزیز جیسے لوگ اس ملک میں آئیں گے؟ سر جی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ نیتیں دیکھتا ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اور اس ذلت جیسی بیماری سے اس قوم کی نجات دلائے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان عمران خان کی قیادت میں آگے جائے گا، پیچھے نہیں آئے گا. اچھا، 18ویں ترمیم پہ بھی پھر یہی ساری جو پولیٹیکل فیملیز ہیں جو کہ اسٹیبلشڈ بھی ہیں، کچھ نون لیگ میں، کچھ پیپلز پارٹی، وہ سارے بغیر کسی کنڈیشن کے سپورٹ تو پھر دے دیں گے جیسے آپ جو طریقہ واردات بتا رہے ہیں؟ ابھی تو انیشیل سٹیج ہے، عید کے بعد دے دیں گے. نہیں بھی دے سکتے اگر حالات خراب ہو جائے، سوائے فضل الرحمان سے پھر دھوکہ ہوگا. اس کو میرے موکلوں نے کہا کہ فضل الرحمان سے پھر ہاتھ ہوگا، اس کو بتا دو. اس کا نمبر میرے فون میں ہے لیکن مجھے اتنی مل نہیں رہا، تو اس کو میں آپ کے پروگرام سے کہتا ہوں مستری ہوشیار باش، آپ کے ساتھ یہ نہیں چلیں گے. پہلے بھی مروایا پھر مروائیں گے، دیکھنا، احتیاط سے چلنا، احتیاط لازم ہے. اچھا، جو فضل الرحمان صاحب اتنے سارے جو رابطے کر رہے تھے، سب سے فون کر رہے تھے اور تمام اپوزیشن کو متحد کر رہے تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دوبارہ وہی والا کام ہونے والا ہے جو پہلے ہوا ہے؟ پہلے بھی ان کے ساتھ یہی ہوا نا، پھر بھی میرے توقع سے 3 دن زیادہ وہ بیٹھے. میں نے مولانا صاحب کو اس وقت کہا تھا کہ مولانا صاحب آپ نے ہمیشہ ان کے جلسوں میں یہ جا کے تقریریں کی ہیں، یہ پہلا وقت ہوگا میری سیاسی زندگی کا کہ یہ آپ کے جلسے میں آ کے تقریریں کریں گے، اپنا جلسہ نہیں بلائیں گے. دیکھیں اب یہ لاٹھی چارج اور یہ ہوائی فائرنگ سب آپ کے پروگراموں میں کرتے ہیں. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جلسہ جلوس کھیلنا بڑی بے وقوفی ہے. شام کو پروگرام کرو، 2 گالیاں ادھر دے دو، 2 گالیاں ادھر دے دو، بلے بلے بلے. لوگوں کو سمجھ آتی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. فضل الرحمان پہلے بھی استعمال ہوا اور بڑا جینیس قسم کا مولوی ہے، بڑا جینیس قسم کا مولوی ہے. استعمال ہو گیا، اس دفعہ بھی استعمال ہو جائے گا. پھر ایک طرف آپ جینیس کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں پھر استعمال ہو جائے گا. یہی بات تو ہے شیخ رشید صاحب، بھائی تیراک ہی ڈوبتے ہیں نا، ڈوبتے تو تیراک ہی ہیں. پچھلی دفعہ بھی استعمال ہو گیا، اب بھی اس کی کوئی سیاست نہیں ہے. اس کو سمجھ آ گئی ہے میں مارا گیا ہوں ساری طرف سے. اچھا شیخ صاحب، جب ہم حکومت میں گورننس دیکھتے ہیں اور کابینہ میں جب آپ اپنے ارد گرد چہرے بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس میں کہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو آپ کو نظر نہیں آتا؟ میرے سامنے تو نہیں نظر آتا. میں تو ان کو جوڈو کراٹے کرتا رہتا ہوں، بینکاک کے شعلے ان کو دکھاتا رہتا ہوں کیبنٹ میں بھی. وہ آگے سے انگریزی 429 دوائیاں انڈیا کو امپورٹ کرنے کی اجازت ہم نے نہیں لینے دی نا. ہم نے کہا جی یہ انفلوئنس لابی ہیں، دے آر دی انفلوئنس پیپل. ایک طرف کشمیر میں ہماری جدوجہد آزادی چل رہی ہے، اس طرف ہم 429 دوائیاں ادھر سے امپورٹ کریں. کو عقل کو ہاتھ ڈالیں، ہم نہیں ہونے دی. شیخ صاحب، چینی والا سکینڈل بھی سب سے پہلے آپ نے پکڑا، گندم والا بھی پکڑا، ابھی آپ دوائیوں والا بھی آج آپ نے پکڑ لیا کھتا. نہیں، یہ سکینڈل نہیں ہے، وہ کمیٹی بن گئی ہے. ویسے ہے یہ بدماش سارے. ایکچولی یہ جو بڑے لوگ ہیں نا، گینگ آف پالیٹیشین میں گینگ آف 5 خاندان ہے.
پھر 50 پیارے ہیں جو انویسٹر ہیں آئی پی پی میں بھی, چینی میں بھی, قرضہ لینے میں بھی, بینکرز بھی ان کے لگتے ہیں. یہ جو ایف بی آر ہوتا ہے, سی بی آر ہوتا ہے, ان میں بھی ان کے لوگ ہوتے ہیں. یہ ایک پورا سسٹم ہے, پورا مافیا ہے. جس طرح ریلوے میں ایک بہت بڑا مافیا ہے نا, اسی طرح یہ باہر کی دنیا کا ایک مافیا ہے جن کو توڑنا آسان کام نہیں ہے. رائٹ ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ساتھ وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید صاحب موجود ہیں اور ان سے سیاسی معاملات پہ اور چیزیں سمجھنے کے حوالے سے کہ ہو کیا رہا ہے, کس طرح سے ہو رہا ہے, گفتگو سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اور بڑی ہسٹوریکل بات شیخ رشید صاحب نے بتائی ہے جو کہ فیکٹس کے ذریعہ پروف بھی کر سکتے ہیں کہ ایک گینگ آف 5 فیملیز ہے اور اس کے آگے ان کے 5 پیارے جو ہر انڈسٹری میں اور ہر حکومت میں ان کا انفلوئنس ہوتا ہے. شیخ صاحب, اگر اب بھی یہی معاملات ہیں تو عمران خان صاحب ان سارے لوگوں کے خلاف جو ریفارم کی بات کرتے تھے, نئے پاکستان کی بات کرتے تھے, گینگ آف 5 اور ان کے جو 50 پیارے, آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ایک دور میں 22 فیملیز تھیں, وہ 50 پیارے ہو گئے. ہر انڈسٹری میں, چاہے فرٹیلائزیشن, سیمنٹ کی دیکھ لیں, شوگر کی دیکھ لیں, فارماسیوٹیکل انڈسٹری دیکھ لیں, کوئی بھی نام لیں, آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا. تو نیا پاکستان کیسے بنے گا؟ دیکھیں, نیا پاکستان عمران خان جو ہے بڑا کیلکولیٹو ہے اور سوچ سمجھ کے آگے لے کے جا رہا ہے. پہلے میرا خیال تھا 3 سال میں بن جائے گا, اب تو 5 سال میں ہی بنے گا. جس بحران میں سے اس نے نکالا ہے, آج آپ کو نظر آتا ہے کوئی نواز شریف, کوئی نظر آتا ہے آپ کو آصف زرداری, کہیں نظر آتا ہے یہ کٹ پتلیاں سی آگے ویسے ہی فل ان دی بلیکس میڈیا کھیلنے کے لیے. دیکھیں یہ دیکھیں فوج اور عمران خان ایک ہیں, اس طرح ایک لائن اور لینتھ پہ کھیل رہے ہیں. اور فوج نے اپنا وہ زبردست آدمی دیا جس نے 4 چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ قائم کیا ہے. مشرف کے ساتھ کام کیا ہے, رحیل کے ساتھ کیا ہے, باجوہ کے ساتھ کیا ہے. 4 چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ کام کرنے والے آدمی کو انہوں نے میڈیا میں سروس کے لیے بھیجا کہ میڈیا کو ذرا ٹھیک کرو. یہ ان کا انٹرسٹ ہے نا, ورنہ نہ ہو تو وہ کیا کریں, وہ کہیں ٹھیک ہے جاؤ خسمانو کھاؤ. ویسے میڈیا کو کتنا تم جانو, تمہارا کام جانے. کتنا ٹھیک کرنا ہے؟ صرف میڈیا کو ہی ٹھیک کرنا ہے, باقیوں کو نہیں ٹھیک کرنا. جو 50 پیارے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, میڈیا تو پہلے ہی آپ کو دیکھیں 50 پیارے تو شوگر والے تو ٹھیک ہو جائیں گے عمران خان سے, آٹے والے بھی ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن یہ شوگر کے جو پارٹ ادھر ہیں آئی پی پی میں, جس کا کیس آپ نے اٹھایا ہوا ہے, میری فل آپ کو سپورٹ حاصل ہے. آئی پی پی کے کیس میں بہت زیادہ زور لگانے کی ضرورت ہوگی, عمران خان کو بہت سپورٹ دینے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ یہ آئی پی پی کے 50 جو ہے نا, 50 پیارے جو ہیں, یہ بڑے گہرے ہیں اور ان کے بڑے رشتے لمبے چوڑے ہیں. ان کی رشتہ داریاں جو ہیں اور ان کے انٹرسٹ جو ہیں, آج پاکستان میں میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں, سب سے مضبوط رشتہ مفاد کا ہے, حتیٰ کہ باپ کا بیٹے کے ساتھ بھی. یہ مفاد پرست گروہ جو ہے, جو طاقتور گروہ جو ہے, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں عمران خان کو سپورٹ دینی ہے آئی پی پی کے خلاف بلڈوز کرنے کے لیے ان لوگوں کو. اگر ہم نے اس وقت عمران خان کو سپورٹ نہ دی آئی پی پی کے خلاف, تو یہ آئی پی پی کسی کے رشتہ دار نہیں ہوئے. یہ نواز شریف کے ساتھ بھی تھے, یہ آصف زرداری کے ساتھ بھی تھے, اور کل کوئی اور آیا اس کے ساتھ بھی ہوں گے, کیونکہ انہوں نے مال بنانا ہے, ڈنگ ٹپانا ہے اور گھر جانا ہے. ہم نے عمران خان کی قیادت میں اس ملک کو بچانا ہے اور آگے لے کے جانا ہے, اس لیے ہمیں عمران خان کی سپورٹ کرنی ہے. اچھا, کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کی اگلی میٹنگ کب ہے اور اس میں آپ رپورٹ کا مطالبہ کریں گے, اور جو کابینہ نے فیصلے کیے تھے اس کی امپلیمنٹیشن, اس حوالے سے بھی سوال کریں گے؟ کر دیں گے آپ کی یہ کیا بات ہے, یہ تو بہت معمولی کہی یار ارشد شریف آپ نے. میں تو یہ تو بہت پینٹ والی بات کی ہے تم نے, اس سے بڑی بات کر. یہ تو میں نے اس کیبنٹ میں, اب میں کہنا نہیں چاہتا تھا, یہ تو میں نے اس انرجی کی میٹنگ میں کہا کہ بھئی رپورٹ دو مجھے. ارشد شریف کے پاس کہاں گئی, ایک وزیر نے کہا اس کی تحقیقات کرو, ایف آئی اے کو کیس بھیجو اس کا, تو میں نے کہا نہیں مجھے کاپی دو. مذاق میں یہ وزیر صاحب کون تھے جنہوں نے یہ فرمائش کی کاپی دو؟ کیا کہا؟ یہ کون سے وزیر صاحب نے یہ خواہش کی ہے؟ مذاق میں کر رہا تھا, آپ بھی سیریس ہو جاتے ہو, اسی لیے تو آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے. سر میں بھی مذاق میں ہی پوچھ رہا تھا.
ذرا سی بات کرو آپ سیریس ہو سر جائے. میں بھی مذاق میں ہی پوچھ رہا تھا. جو اب ہیومن ڈیولپمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ جناب پاکستان میں ہم نے لوگوں کی زندگی بہتر کرنی ہے, جب یہ 50 پیارے بیٹھے ہوں گے, فیصلے آپ نے کہا کہ انفلوئنس کر رہے ہیں, تو وہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہم کیسے کر پائیں گے شیخ صاحب؟ کوشش تو عمران خان کر رہا ہے نا, انویسٹیگیشن تو اسی نے کی نا. یار ارشد یہ تو داد دو کہ یہ رپورٹیں اسی نے بھیجی, بے شک غائب ہو گئی آئی پی پی کی رپورٹ, تمہارے پاس تو ہے نا, تم مجھے بھیجو گے, میں 100 کو اور کاپی کرا کے بھیج دوں گا, 1000 کو بھیج دوں گا. آئی پی پی کی رپورٹ اس نے بنائی, فورینزک رپورٹ کا آرڈر اس نے دیا, شوگر کا کام اس نے کیا, اس نے ابھی تو وہ ہائی کمیشن نے بھی تحقیقات کے لیٹر لکھنے شروع کر دیے ہیں. جو ایک ہائی کمیشن بنا تھا کہ جو بڑی کرپشنیں ہوئی ہیں انجنز میں ہوئی ہیں, جو وہ مشینیں خریدی گئی ہیں, اس کا لیٹر ہمیں آیا کہ 3 چیزوں کی انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کرنی ہے. سو وہ ہائی کمیشن بھی کام کرنا شروع ہوا ہے. عمران خان لگا تو ہوا ہے, اور اس میں جو مسئلے جو ہیں وہ مسئلے راستوں میں حائل ہیں, رکاوٹیں ہیں, وہ اس کو دیکھتا ہے, سمجھداری سے چل رہا ہے, پھونک کے چل رہا ہے, لیکن وہ کام کو آگے بڑھا رہا ہے. جب آپ کا پروگرام ہو تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ ساری رپورٹوں کا آرڈر عمران خان نے دیا ہے. بالکل, یہ بات تو صحیح ہے. یہ تو ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک ویژن کے تحت انہوں نے انکوائری کا حکم دیا, کمیشن بنائی, یہ رپورٹ ساری آئی. اب اگلا سوال ہے گرفتاریاں کب ہوں گی, ایکشن کب ہوگا؟ آپ نے اس کمیشن کا ذکر کیا, ڈیٹ کمیشن کا ذکر کیا, اس کی بھی جو مدت تھی وہ تقریباً غالباً 3 ماہ تھی, اب تو وہ میرے خیال 9 ماہ ہو گئے ہیں, تو رپورٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس کی؟ ڈیٹ کمیشن نے ہمیں تو سوال بھیجے ہیں جی, ریلوے کو تو بھیجے ہیں, مجھے اور کسی منسٹری کا نہیں پتا. اچھا, باقی بھی وہ ایک کلیکٹ تو کر رہے. اب ڈیٹ کمیشن پہ کافی سارا جو آپ سے سوالات انہوں نے کیے, ڈیٹ اس میں ریلوے میں کہاں سے آ گیا اور اس کا ڈیٹ کمیشن سے کیا تعلق بنے گا؟ وہ آ گیا نا کہ انجنوں کی خریداری کے پہ آ گیا, اور اس پہ آ گیا یہ جو پریکس کی مشینوں پہ آ گیا. 2-3 ان کے سوال ہیں. یہ تو پھر معاملات بہت پیچھے تک نہیں لے کے جا رہا ڈیٹ کمیشن؟ بس یہ تو ہمیں تو جو آیا آپ کو بتا دیا, لے کے جا رہا ہے یا نہیں. اچھا شیخ صاحب, ٹڈی دل کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لوکس کا, بلوچستان, پنجاب اور سندھ. سمجھتے ہیں اس حوالے سے ہمارا پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ اور ہمارے پاس ریسورسز ہیں, اور جتنی بڑی یہ تھریٹ ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں, ابھی سے ہم اقدامات لے رہے ہیں اس حوالے سے؟ لے تو رہے ہیں, ہمارا ہیلی کاپٹر ہی بڑے مردار ہیں. ابھی ڈرون سے لوگوں نے چین کے ساتھ شروع کی ہیں. ابھی تو وہ بیماری بھی آنے والی ہے, کیا کہتے ہیں اسے, ڈینگی بھی آ جائے گا 10-15 دن تک. وائرس سے نکلیں گے تو ڈینگی آگے کھڑا ہوگا, اور یہ ٹڈی دل بھی بڑا سیریس مسئلہ ہے. اور کچھ ایران سے یا چین سے ڈرونز منگانے لگے ہیں اس کے خلاف, اس کے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے. چین سے کوئی, میں اخبار میں خبر پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے مدد کی اور وہ کوئی ڈرونز بھیج رہے ہیں. ڈینگی کے کیسز تو پنڈی میں رپورٹ بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں, ساتھ ہمارے یہ کرونا کے کیسز چل رہے ہیں. ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن میں نرمی نہ کریں, ڈاکٹرز خود اس کا شکار ہو رہے ہیں. سندھ کہہ رہے ہیں پھر لاک ڈاؤن میں کمی بھی. تو اب حالات پھر کدھر جائیں گے شیخ صاحب؟ بڑے مشکل حالات میں نہیں پھنس گئے کیچ 22؟ ساری دنیا میں وائرس کے بعد ورلڈ آرڈر بدلنے جا رہا ہے. اب حالات اللہ کی طرف سے ہیں. رات کو اٹھ کے اللہ سے توبہ کریں, مدد مانگیں, اور ہماری مائیں خاص طور پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ بھی پڑھیں, اور دوسری دعائیں بھی پڑھیں, تاکہ یہ صورتحال جو ہے ہمارے ہاتھ سے بہتر ہو اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور یہ جو وبائی طاقت کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. تو ہم مسلمان ہیں, سو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سارے مسائل ہمارے لیے بہت گمبھیر ہیں, اس سے مدد مانگیں. منسٹر صاحب نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ ورلڈ آرڈر تبدیل ہونے جا رہا ہے. اس حوالے سے کچھ مزید روشنی ڈالیں گے کہ کس طرح سے؟ دیکھیں چین اور امریکہ کس طرح, کیا صورتحال بن گئی ہے آپ کے سامنے. اور دنیا کی 2 سپر پاور ایک دوسرے کے خلاف, اور 4-6 مہینے کے بعد ٹرمپ کے الیکشن ہے. ٹرمپ جس طرح حواس باختہ ہوا میڈیا کے ساتھ, جو صورتحال ہے بائیڈن کے ساتھ 4-6 مہینے کے بعد کیا معاملات بنتے ہیں, برٹش کے کیا حالات ہیں, اور آپ رشین میں دیکھیں کیا معاملات ہیں. اور یہ سارا کرونا وائرس اتنے کثرات چھوڑے گا
کہ دنیا کی ہائی سپر پاورز جو میری جیب میں جو لیٹر ہے وہ پڑھ سکتی ہیں لیکن وہ اس وائرس کو نہیں پڑھ سکی. دنیا جو ہے 2 3 4 مہینے کے بعد ایک نئے مسائل اور مصائب سے گزرنے جا رہی ہے, اور جس میں یہ ساری 5% اگر آپ دیکھیں نا ان کی جی ڈی پی امریکہ کی کم ہونے جا رہی ہے, اور 3 کروڑ لوگ اگر وہاں بے روزگار ہوں گے, اور ہمارے سارے لوگ واپس آ رہے ہیں. 70,000 لوگ منتظر ہیں واپس آنے کے لیے, 10,000 تو بالکل انتظار میں ہیں, فوری ہمیں گھروں کو جانا ہے. اور کئی ہماری مسلمان پاکستانی بھائیوں کی لاشیں وہاں پڑی ہوئی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان لے کے جانی ہے. پاکستان کے لیے بھی آفٹر کرونا جو ہے بڑے مسائل ہیں, اور ہمارا بڑا سارا اکانومی کا مسئلہ ہے, انٹرنیشنل مسئلہ ہے, پاکستان کے حالات کو دیکھنا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہی پاکستان کو عمران خان نے آگے لے کے جانا ہے. اچھا, آپ نے ورلڈ آرڈر کی بات کی, اس حوالے سے جب ہم کشمیر پہ دیکھتے ہیں اور انڈیا کی بڑھتی ہوئی سیز فائر وائلیشنز, آپ کو لگتا ہے اچھی بات کی آپ, نریندر مودی, میں انڈیا کے ساتھ کوئی سرحدی جھڑپ ہوتے دیکھ رہا ہوں, میں مودی کو مستی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, اور یہ کشمیر سے شروع ہوگی. مودی جیسا مسولینی ہٹلر ڈکٹیٹر جس نے ساری مسلمانوں کی زندگی کو انتقام میں بدل دیا ہے, اور وہ مسلمانوں سے انتقام لے رہا ہے, اور اچھوت اور شودر اس کو وہاں مسلمانوں کو بنا دیا ہے, وہ پاکستان سے ضرور مستی کر سکتا ہے, اور انہی دنوں میں کر سکتا ہے. عید کے قریب و جوار میں وہ پاکستان کے ساتھ چھوٹی موٹی جھڑپ کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے پاس رافیل آ گئے ہیں. وہ بڑا تکبر میں پھر رہا ہے, اس کو پاکستانی فوج کی عظمت کا اور پاکستانی فوج کی بہادری کا نہیں پتا. اور ہم وہ بہادر قوم ہے کہ روز 1 2 بچے اور مائیں ہماری بارڈر پہ سرحدوں پہ شہید ہو رہے ہیں, پھر بھی ہم سرحدوں پہ رہ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کی طرح سارے سرحدی علاقے. اور مجھے کسی نے یہ کہا ہے, آئی ایم ناٹ شیور, لیکن مجھے کہا ہے کہ انڈیا اپنے ریزروز کو بھی بلا رہا ہے, کیونکہ اس کے اندر بھی وائرس پھیل گیا انڈین فوج میں بھی, اور کشمیر میں جن حالات سے اس کو گزرنا پڑ رہا ہے وہ عام قسم کے حالات نہیں ہیں, اور وہ آسانی سے ہینڈل ہونے والے حالات نہیں ہیں. اور کل بھی کشمیر میں جھڑپ ہوئی ہے جس میں ایک کرنل اور ایک میجر مارا گیا. آج بھی کشمیر میں 4 نوجوان شہید ہوئے ہیں, کل بھی 5 ہوئے ہیں, اور 4 فوجی بھی انہوں نے انڈیا کے مارے ہیں. یہ باتیں معمولی باتیں نہیں, اس کا رخ کسی طرف بدل سکتا ہے, اور وہ روز پاکستان پہ الزام لگا رہا ہے. اس لیے پاکستان اور انڈیا میں مہینے کے اندر کسی تلخی یا چھوٹی موٹی سرحدی جھڑپ کا امکان ضرور ہے. اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. اس حوالے سے اگر اسی سے لنک دیکھیں تو مقبوضہ کشمیر میں 270 دن تقریباً ہو چکے ہیں, یا 275 دن لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے بھارت نے. اب پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے, اور ہمیں اثرات پتہ لگ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہو تو کیا ہوتا ہے. وہاں کے جو لوگ ہیں عالمی دنیا پہ تھوڑا آپ کو لگتا نہیں ہے بیک برنر پہ چلا گیا یہ والا مسئلہ, کہ جناب کس طرح سے انیکسیشن کی ہے مقبوضہ کشمیر کی بھارت نے, نریندر مودی نے؟ دیکھیں, تھوڑا سا مسلمان تو جاگا ہے مڈل ایسٹ کا مسلمان کشمیریوں کے لیے. یورپ خود نرغے میں آ گیا ہے. اب دیکھیں نا, مسلمان اتنا جاگا ہے کہ جرمنی میں بھی اذانوں کی اجازت مل گئی ہے, فرانس میں بھی اذانیں ہو رہی ہیں. یہ لاؤڈ سپیکروں پہ اجازت نہیں تھی. 2 3 ملکوں میں پڑھ رہا تھا, کیونکہ ایک ایسی سوچ ہوئی جب یہ سارا وائرس آیا تو شیعہ بھی جو ہے وہ رمچی میں ایک مسجد میں گئے, اور وہاں مسلمانوں کی مسجد میں مسٹر شی اور پرائم منسٹر دونوں گئے اور مسلمانوں کے لیے ایک پیغام دیا. لیکن انڈیا میں مسلمانوں کے لیے جو پیغام مل رہا ہے وہ بالکل منفی ہے. اور بالآخر انڈیا کے اندر, یو پی کے اندر, سی پی کے اندر, دہلی کے اندر, بمبے کے اندر, اور تمام مسلمان علاقوں میں, احمد آباد کے اندر مسلمان اگر جاگ گیا تو یہ کشمیریوں سے زیادہ, کیونکہ کشمیری تو 70 سال سے قربانی کے دیتے آ رہے ہیں. لیکن یہ اگر انڈیا یہ جاگ گیا, یو پی سی پی والا انڈیا جاگ گیا, تو پھر انڈیا کی خیر نہیں. اگر یو پی سی پی کا مسلمان جاگ گیا جس طرح کشمیر کا مسلمان جاگا, تو پھر انڈیا کی خیر نہیں. شیخ صاحب نے مسلم ممالک کا ذکر کیا کہ وہ بھی جاگ رہے ہیں اس حوالے سے, لیکن اگر ہم دیکھیں تو جو گلف ممالک ہیں خاص طور پہ, اور آپ نے ذکر بھی کیا کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں, وہاں پہ پاکستانی بہت سے سنے ان کے روزگار ختم ہو گئے. اور نمبرز ہیں آپ کے پاس کہ کتنے واپس آ رہے ہیں؟ ہماری اطلاعات ہیں کہ 40-50 ہزار یا اس سے زیادہ نمبر ہے. مجھے جو اطلاعات ہیں کہ 70,000 تک لوگ واپس آنا چاہتے ہیں, 10,000 کو لایا جا رہا ہے, اور وہ
ایگزیکٹ فگر میرے پاس نہیں، لیکن اس قسم کی باتیں سنی ہیں کہ 70,000 لوگوں کو باہر سے لایا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن گلف ممالک میں تھے جن کی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں؟ کچھ کے ویزے ختم ہو گئے، کچھ کے کامیں ختم ہو گئے، کچھ کے حالات ختم ہو گئے، کچھ ویسے ہی پاکستان اب آنا چاہتے ہیں کیونکہ مڈل ایسٹ اور یورپ کھڑے ہوتے ہوتے بھی 5-6 مہینے لے گا، تو جب وہاں ان کو روزگار نہیں ہوگا تو وہ کہاں سے کھائیں گے اور کہاں سے کرایہ دیں گے۔ پاکستان کی اکانومی پہ بھی بہت بڑا بوجھ آنے والا ہے۔ اللہ پہلے یہ کرونا وائرس کو ٹھیک کر دے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا۔ ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد وفاقی وزیر شیخ رشید صاحب سے جانیں گے کچھ جو پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ اور 2 بڑے سیاسی خاندان 5 کا انہوں نے ذکر کیا، اس حوالے سے بیک ڈور رابطے کس طرح سے ہیں اور ان کا مستقبل کیا ہے، ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر ریلوے جناب شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب، جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے کچھ آرٹیکل چھپے تھے اور یہ پتہ لگا 2018 سے پہلے ان کے پاس بھی آفر گئی تھی کہ جی آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ کتنی صداقت دیکھتے ہیں کہ واقعی آفر گئی یا نہیں گئی، اور اگر نہیں گئی تو پھر یہ بیان دینے کی کیا ضرورت تھی؟ دل پشاوری کرنے میں کیا حرج ہے؟ دل پشاوری کرنے میں کیا حرج ہے؟ لیکن دیکھیں، پاکستان میں جو سپاہی بھرتی ہوتا ہے وہ ایس پی ریٹائر ہونا چاہتا ہے، تو یہ تو پہلے بھی چیف منسٹر رہے ہوئے ہیں اور ان کا بھائی بھی پرائم منسٹر رہا ہے، تو ان کو ایسے خواب دیکھنے کا حق حاصل تھا۔ لیکن یہ مسئلے اس وقت جو تھے وہ عمران خان نے ایسے بہتر سیٹل کیے تھے کہ ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ آج کل کہہ رہے ہیں 2 اخباری نمائندے میرے پاس آئے، بھائی اخباری نمائندے کا بھی یہ کام ہوتا ہے، وہ وکٹ کے دونوں طرف جاتا ہے، ادھر کی خبر لے کے ادھر جاتا ہے، ادھر کی ادھر جاتا ہے۔ اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ اخباری نمائندوں کا اس نے ذکر کیا ہے، بلکہ اس نے خود کل آپ ایک انٹرویو میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ کس آدمی کے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات نہیں ہیں مجھے بتائے؟ یہ سب کے سب لوگ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، پاکستان کے سارے سیاستدان A to Z۔ یہ کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی جگہ کبھی ریفرینڈم کی حمایت کی، کبھی مارشاء اللہ کی حمایت کی، کبھی الیکشن کی حمایت کی، کبھی کسی اور چیز کی حمایت کی۔ یہ ساری باتیں لگی آئی ہیں اس ملک میں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں۔ آج کل بڑی یہ بات چل رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد مستقبل ان کا بہت بہتر ہو جائے گا۔ وہ مستقبل آپ کو پاکستان میں بہتر ہوتا نظر آ رہا ہے، لندن میں ہوتا نظر آ رہا ہے، یا کسی اور جگہ پہ؟ میں نے تو آج ہی عمران خان سے بات کی ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، اصل بات مجھے میرے نوٹس میں ہونی چاہیے، مجھے بتاؤ۔ مجھے بعض کا میڈیا والے پوچھتے ہیں، میں عمر کے اس حصے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، 9-10 سال ہو گئے ہیں جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، تو کیا بارگین ہوتی ہے؟ ابھی بڑی انیشل سٹیج ہے، اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ابھی پیپلز پارٹی کے بڑے سخت بیان ہیں، شروع میں یہ سخت بیان ہی دیتے ہیں، یہ 100 سے شروع ہوتے ہیں اور پھر 10-12 پہ آ کے ختم ہوتے ہیں۔ اور نون لیگ نے تو کہہ دیا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اب جو مسودہ نیب کا تیار ہونا ہے، عمران خان نے اتنے آسانی سے ایسے راستے نہیں ڈھیلے چھوڑنے کہ ان کے لیے پھر راستے کھل جائیں۔ جو ان کو ریجیکٹڈ کا ٹھپا لگ گیا ہے وہ اس نے دور نہیں کرنا۔ لیکن جو نیب کا ڈرافٹ ایک سرکولیٹ کر رہا ہے، جو فاروق اشنائک صاحب کا بنایا ہوا ہے، وہ حکمران جماعت کے کچھ ایڈوائزر وہ بھی لے کے کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا چیز ہے، اور اگر اس کو کر دیں تو احتساب کا عمل آئندہ ہمارا بھی اس میں بھلا ہوگا، تو اس میں پرائم منسٹر صاحب کے خیال میں ایگری نہیں کریں گے؟ اللہ آپ کا بھلا برے۔ یہی بات میں نے عمران خان صاحب کو کی ہے، اور عمران خان کے ذہن میں اب اگر نیب کے قانون میں ہم ترمیم کریں گے، لوگ سمجھیں گے کہ شاید ہمارے اندر کوئی خامیاں اور کمزوریاں تھیں، ہم ڈر گئے کہ ہم جائیں گے تو ہمارا احتساب نہ ہو۔ اسی لیے میں نے کہنا شروع کیا کہ ٹارزن دونوں طرف سے پکڑے اور دونوں طرف سے پکڑے گا۔ یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے۔ اگر اس وقت ہم کوئی امینڈمنٹ ایسی کرتے ہیں جو کہ نیب کے لیے، پھر لوگ ہماری باتیں، باقی ان کی باتیں چھوڑیں۔ یہ دیکھیں، میں ایسی بات کہنا چاہتا ہوں، کیا قوم کا حق نہیں ہے کہ وہ مریم سے پوچھے کہ آپ نے اپنا لیپ ٹاپ کیوں بند کیا جی؟ آپ نے اپنی کیا کہتے ہیں اسے، جو واٹس ایپ کیوں بند کیا ہے؟ کون سی واٹس ایپ بھی بند کر دیا ہے؟ واٹس ایپ تو آپ کو نہیں آتا نا، ورنہ تو آپ اس کا ٹویٹ اس کو کہتے ہیں۔ ہاں، ٹویٹ۔ میں ذرا اردو میڈیم والا ہوں نا، تو میں ذرا ساڈا بھی یہی حال ہے شیخ صاحب۔ میں دیکھیں نا، 52-53 لاکھ کہتے ہیں میرے فالوور ہیں، میں نے کبھی ٹویٹ ہی نہیں کیا۔ اب عید کے بعد کروں گا، ساری سیاست عید کے بعد شروع کروں گا۔ آپ قوم پوچھے اس سے وہ کیا معاہدہ ہے جس کے تحت آپ بھی ٹویٹ نہیں کر رہی؟
یہ آپ پوچھیں نا ان سے جو آپ کے پاس انٹرویو لینے آتے ہیں. اچھا وہ معاہدہ کیا ہے اس حالات ہے حوالے کہ سے؟ نواز شریف بھی بات نہیں کرتا ہے جی. معاہدہ ہے اس کا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہے وہ جہاں اتنے چلتے ہیں 2-3 دن کا قافلہ جا رہا ہوتا ہے جناب علی ہے مجھے کیوں نکالا کا ماتمی جلوس جا رہا ہوتا ہے اور لاہور جا کے ٹھس ہو جاتا ہے, سارا کچھ دفنا دیتے ہیں. اور پھر ان سے پوچھیں کس نے فون دیا تھا آپ کو لاہور میں جب آپ جیل میں تھیں, کس کا فون تھا وہ؟ شیخ صاحب اور آپ کو بھی کنہوں نے پتہ ہے, پھر مجھے واپس بھی لیے پتہ ہے وہ کس کا فون تھا جو کہ باہر جا کے ایک کارنر آپ کو جہاں پتہ پہ ہے. کیمرے میں نظر نہیں آپ کو آتا تھا, پتہ ہے. بات چیت ہوتی تھی. بہت شکریہ وفاقی وزیر شیخ رشید صاحب شرکت کرنے کا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.